اچھا علی بھائی، ایک بھائی کا سوال تھا کہ دو سنتے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم چار کر سکتے ہیں؟ دو کو چار کرنے کی ضرورت نہیں نا میرے بھائی. یہ اگر آپ نے دو کو چار کرنی ہوئی ہے تو دو دو کر کے پڑھیں نا. افضل تو یہی ہے کہ آپ دو دو کر کے پڑھیں. ایک سلام سے یعنی اکٹھی چار پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر سے سن کبرا البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر. لیکن نبی علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ دو دو رکعت ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دو دو رکعت ہوتی تھی نفلی. یہ حدیث جب ترمذی ابو داؤد میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دن یا رات کے جو نوافل تھے، سنت موقدہ غیر موقدہ، وہ دو دو رکعت کر کے ہوا کرتے تھے. البتہ چار اکٹھے پڑھنا بھی ثابت ہے. تو اب جس نے چار کرنی ہے نا تو دو پڑھ کے سلام پھیرے، دو الگ کرے. البتہ اگر کسی نے چار نیت کی ہوئی تھی تو اب دو کے بعد اس سے اگر سلام پھیرنا پڑ جائے، مجبوراً جماعت کھڑی ہوگی یا کوئی اور وجہ، تو جب وہ دو کے بعد سلام پھیرے گا تو اس پہ اجماع ہے کہ اس کی دو رکعتیں درست ہو جائیں گی، کیونکہ جو اس نے نیت کی تھی نا اس سے کم ہی اس نے پڑھی ہے. اور وہ آگے اس لیے نہیں جا سکا کہ مجبوراً اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا. لیکن دو کے بعد آگے اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ٹائم موجود ہے، تو وہ دو کے بعد سلام پھیرے اور اگلی دو نیت کرے. کیوں اپنے آپ کو اس معاملے میں ڈالتا ہے؟ نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال اشفاق خان صاحب تھے انڈیا سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈین مسلمانوں کو اپنی مسلمان ثابت کرنے کے لیے جیسے بندے ماترم، دھرتی ماتا، اس طرح کے جیسے نعرے لگانے پڑتے ہیں، تو کیا حکم ہے ایسے بندے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل علماء ہیں نا، یہ ان سے ہی سوال پوچھیں، چونکہ ہمیں وہاں کی لنگوسٹک نہیں آتی. ہم جنرل جواب دیں گے کہ اگر اس میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جو شرکیاں ہیں پھر تو آپ نہ کہیں، اور اگر صرف وطن سے محبت کا اظہار ہے تو پھر آپ کہہ لیں. یہ وہاں کے علماء جو وہ لینگویج جانتے ہیں، اس پورے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. دو تین علماء سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ثاقب میر صاحب کی طرف سے ہے کہ سنن اربع میں ایک حدیث ہے کہ اے آپ وسلم نے ایک صحابی کو فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. عصر اچھا، وہ پڑھنے یہ کا کہنا حکم. چاہتے ہوں گے کہ باقی تین نمازوں کا نہیں کہا تھا. یہ ہاں میرے بھائی اوائل اسلام میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، یہ جنرل رولز نہیں ہیں. اس قسم کے اور واقعات بھی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، غریب صحابی تھا جس نے روزہ توڑ لیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم 60 روزے رکھو. انہوں نے کہا میں تو ایک نہیں نبھا سکا. پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا میں تو بہت غریب ہوں. پھر کوئی شخص وہاں پہ ٹوکرا کھجوروں کا گفٹ لے کے آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم خود ہی کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ وقتی طور پر کسی کے لیے کوئی حکم ارشاد فرمایا، یہ حکم عام نہیں ہوتا، یہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں اگر ایک دیہاتی سے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی گفتگو کی تو یہ اوائل اسلام کی ہے، یہ جنرل رول نہیں ہے. جب اس کو استقامت مل گئی ہوگی تو یقیناً نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. 5 نمازوں کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. کوئی ایک نماز بھی چھوڑتا ہے تو وہ عملاً تو کافر ہے. تو یہ جو اسپیسیفک واقعات ہیں یہ جنرل رول کو کور نہیں کرتے. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ توحید، اور اس کے ساتھ رسالت کا اقرار، اس کے بعد نماز قائم کرنا دوسری چیز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور پانچواں استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ. جی علی بھائی، اشفاق خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ایک بکرا لیا جو نیت تھی کہ ولیمے پہ اس کا گوشت بنائیں گے، تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے میرے بھائی. عقیقہ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. عقیقہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے، قربانی کے لیے جانور پالا تھا؟ نہیں، ولیمے کے ولیمے لیے، کے شادی لیے کے ولیمے کے لیے پالا اس کے لیے تھا. نیت تھی کہ اس پہ. ہاں جی. وہ خیر ہے، یہ آپ کا اپنا، آپ مالک ہیں، جو مرضی کریں. یہ کوئی صدقے کی چیز تو نہیں کہ وہی چیز دینی ہے، یا منت تو نہیں ہے نا، جو مرضی کریں. عقیقے کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں.
قربانی کے گوشت کے اندر گائے کے اندر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا, الگ سے ہی بکرا دینا ہوگا. صحیح بخاری میں ہے لڑکے کی طرف سے 2, لڑکی کی طرف سے 1. ابو داؤد کے اندر, ترمذی کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, لڑکے کی طرف سے 2, لڑکی کی طرف سے 1. اور اس میں نر اور مادہ کی بھی تمیز نہیں ہے, اور اس میں دوندا ہونا بھی شرط نہیں ہے. دوندا جو ہے قربانی کے جانور کی شرط ہے صحیح مسلم میں. تو آپ نے جس بھی نیت سے پالا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کی نیت تھی نا. ایون آپ نے قربانی کے لیے بھی پالا تھا, اینڈ ٹائم پہ آپ کا دل کیا میں اسے بیچ کے کوئی اور بڑا جانور لے لوں, یا میں اسے کسی اور کام میں لگا دوں اور قربانی کے لیے الگ سے لے لوں, تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی منت مانیں گے نا کہ میں نے یہ والا بکرا, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے یہ والا بکرا ہی دینا ہے اور کوئی نہیں دینا, پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے گوشت کی منت ماننی تھی تو گوشت ہی دینا پڑے گا, اس کے بدلے پیسے دینے سے آپ کا وہ منت والا معاملہ ادا نہیں ہوگا. منت, قسم اور اس کا کفارہ, اس سے متعلق میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں, وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال سید مشتاق صاحب کی طرف سے انڈیا سے کہ عاشورہ کی دعا اور شب برات کے متعلق کچھ بتا دیں گے, جو 6 رکعتیں پڑھتے ہیں. سب جعلی ہیں جی, جھوٹی روایتیں ہیں, کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال انڈیا سے ہی ہے, آصف خان پوچھتے ہیں کہ انڈین مسلمان کا انڈین فوج میں جانا, جب کہ وہ آگے اپنے مسلمان بھائی سے ہی لڑ رہا ہو, تو ایسا فوج میں شمولیت اختیار کرنا کیسا ہے ایسے میں؟ ہاں جی, یہ دیکھیں مشکل سوال ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ملتا ہے, اس لیے دشمن سے فوراً ہم ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھتے ہیں. ورنہ اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا. یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے اس قسم کے سوالات. تو اس میں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے آپ فوج ضرور جوائن کریں, لیکن جب کبھی ایسا معاملہ ہو کہ پاکستان کے خلاف آپ کو لڑنا پڑ جائے تو آپ پھر اس وقت پیچھے ہٹ جائیں. بس یہ میں اب آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. اس وقت آپ ریزائن کر دیں, اور اس میں وہ آپ کا رائٹ ہے. ایون آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارا بھی علمی اختلاف ہے, عقیدے کا بھی اختلاف ہے, اس کے باوجود ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جن لوگوں کی یعنی ایک ذاتی ایفیلیشن تھی طالبان کے ساتھ, اپنے بھول پن میں کہہ لیں یا ان بیچاروں کو اتنا سینس نہیں تھا, آفیسر رینک کے لوگ, انہوں نے جو فوجی آپریشنز ہوئے ہیں طالبان کے خلاف ان میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا, جاب چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو حالانکہ ہمارا موقف تو اس معاملے میں اسٹیٹ کے ساتھ ہے, اس کے باوجود یہ میں نے مثال کے طور پہ اس لیے پیش کیا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں یار, اس میں کون سا مسئلہ ہے. نیکسٹ. انڈیا سے سوال ہے جی اسلم خان صاحب کا کہ ایک بریلوی عالم نے بولا کہ جس کا میں مولا افضل فرمایا اس کا علی مولا, تو یہ وہ انبیاء تک بھی وہ چین لے کے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولا اس طرح کی, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہانی بناتے ہیں میرے بھائی, اس طرح کی کہانیوں کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیں اگر اس طریقے سے اینالوجیز بنانے شروع کر دینا, میرے ایک ویڈیو کے اوپر تفصیلی میں نے ایک ویڈیو میں جواب دیا ہے, یہ علم الکلام اور منطق کے اعتبار سے جو زیادہ تر اہل تشیع اور بریلوی حضرات کرتے ہیں, تو ان کے لیے میری پھکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی. تو پھر میں اگر یہ اینالوجی بناؤں کہ اگر ایک مقتدی کو سجدہ کر سکتے ہیں فرشتے, جو کہ ہم سے بہتر فرشتے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اور باقی جو بڑے بڑے فرشتے, وہ ہم سے بہتر ہو کے نبی علیہ السلام سے کم درجے کے نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں, تو ہم حضرت آدم کے بھی امام جو ہیں ان کو سجدہ نہیں کر سکتے, حالانکہ ہمارا اپنا مرتبہ حضرت جبرائیل سے بھی نیچے ہے. تو یہ پھکی ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے, تو منع ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے منطق کی بنیاد کے اوپر معاملات نہیں اس طریقے سے سیٹل کیے جا سکتے. اس طرح تو پھر کئی ایک منطقیں ہم بھی بنا کے آپ کو دیں گے, بس آپ اتنی بات کریں جتنی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال فیصل خان صاحب کی طرف سے انڈیا سے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سائنٹیفک ان کا سوال ہے کہ سورج اگر بڑا ہے اور دنیا چھوٹی ہے اور دنیا گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد، تو قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ دنیا پہلے تباہ ہو جائے گی، اور آپ اگر حدیثوں کا یا مطالعہ کریں تو وہ کہتے ہیں دنیا بعد میں بھی رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا سائنٹیفک یہ چیز کوئی. نہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ جب دنیا مغرب سے سورج نکلے گا تو اس ٹائم کیا دنیا ساری تباہ ہو جائے گی؟ کیوں تباہ ہوگی جی؟ کس سائنس نے یہ بات کی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ختم ہو جائے تو دنیا تباہ ہوگی، فوٹو سنتھسس ختم ہو جائے گی اور اس طرح کے سارے باقی معاملات ہو جائیں گے. سورج کے مغرب نکلنے سے تو دنیا تباہ نہیں ہوگی. پہلے آپ سائنس کا علم تو حاصل کریں. کہاں یہ سائنس نے کہا کہ مغرب سے سورج نکلا ہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی؟ زمین کی ایک اورینٹیشن ہے. جس طرح آپ کسی ایک لٹو کو بھی گھمائیں تو ایک وقت تو آئے گا کہ وہ رک جاتا ہے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ اسپیس کا اور ایئر فرکشن کی وجہ سے وہ رکتا ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہو تو وہ تو ہمیشہ چلتا رہے. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ زمین جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی موشنز ہیں، اس میں اگر اس کی موشن کو ابھی کئی بار زلزلوں کی وجہ سے اس کا ڈگری جو 23.5 ڈگری ہے اس کا اینگل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بعض کا اس کی سپیڈ میں فرق پڑتا ہے. اگر یہ سپیڈ کم ہوتی ہوتی زیرو پہ آ جائے اور اس کے بعد اس کو ریورس گھمانا شروع کر دیں تو ود رسپیکٹ ٹو سن، زمین کا جو اپنی اورینٹیشن ہے اس کی وجہ سے سن پھر مغرب سے نکلے گا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ. اور یہ اللہ نے کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا. جی علی بھائی، نیکسٹ ہمارے بھائی تھے وہ انڈیا سے سوال کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا رکوع کے اندر جو ہے نا سبحان اللہ العظیم کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے، سنت سے ساری تسبیحات ثابت ہیں. آپ مشکات المصابی میں رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات والا چیپٹر ہے نا پہلی جلد میں، اس میں جائیں آپ کو بہت ساری تسبیحات ملیں گی. اور یہ جو تقدیم اور تاخیر کے ساتھ الفاظ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کئی لفظ آگے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ اہل سنت کے ہاں بھی روایتوں میں الفاظ آگے پیچھے پائے جاتے ہیں. تو کوئی نہیں، تسبیحات تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، وہ تسبیحات کے لیے تو ہے. اور یہ جو تسبیحات آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ثابت ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال حامد ملک صاحب کی طرف سے ہے کہ علماء حق اور علماء سو کو اگر پہچانا ہو تو ہم کیسے پہچانیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے جی. بریلویوں کا جو عالم ہو بریلویوں کے نزدیک علماء حق ہوگا اور باقی سارے علماء سو ہوں گے. دیوبندیوں کے نزدیک دیوبندیوں کا اپنا مولوی علماء حق میں سے ہوگا، باقی سارے علماء سو ہوں گے. یہ پریکٹیکل بڑا آسان سا طریقہ ہے. تو وہ جس فرقے میں ہے نا، تو جب تک اس فرقے میں ہے اس وقت تک اس فرقے کے علماء حق ہیں، دوسرے علماء سو ہیں. اور جسے اپنا فرقہ چینج کریں، جب گیر نیا والا لگا لینا تو پھر اپنا قبلہ بدل لیں. یہ ہے پریکٹیکل مسلمانوں کی اوقات، ان کے فرقوں کی، ان کے مفتیاء کی، ان کے مدارس کی آؤٹ پٹ. آپ اگر اب جینونلی پوچھنا چاہ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ظاہر علماء حق وہ ہوں گے کہ علماء کی عزت کس بنیاد کے اوپر ہے. اس وجہ سے کہ وہ دین کا علم سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑتے ہیں. تو جو بھی علماء حق آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ علماء حق ہیں. اور جو دیوبند اور بریلی انڈیا کے دو شہروں اور ان کے مولویوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کے ساتھ تو نہیں جوڑ رہے. کیونکہ اگر ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی الاسلام کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنا منہ پھاڑ کے کہیں گے. اور پھر دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بریلوی دیوبندی تھے؟ تو قرآن میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی تم فرما دو سب سے پہلا مسلم میں ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، ان کے بارے میں بھی آ گیا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مسلم تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. میرے بھائی یہودی اور نصرانی یہ ورڈز بھی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہیں. یہود کون تھے؟ بنی اسرائیل، پیغمبروں کی اولاد. نصرانی کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. تو اگر پیغمبروں کے ساتھ نسبتوں کو بھی ہم
کنڈیم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو سر دیوبند اور بریلی تو شاید کوئی نہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، یہ تو حنفی شافی کے مقابلے پر ہم نے سلوگن کے طور پہ اپنے آپ کو محمدی کہا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلم کہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کیا تاکہ وہ یہ بتائیں کہ محمد بانی ہے اس دین کے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کو دین کا بانی نہیں سمجھتے، دین کا بانی تو اللہ ہے، نبی علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں اس اسلام کے، اور اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں انبیاء جو ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ، اللہ کے بہاف کے اوپر کسٹوڈین رہے ہیں اس دنیا میں اسلام کے، انہی میں سے ایک نبی علیہ السلام تھے، تو ہم تو مسلم ہیں۔ سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو، وہ تو کہے گا کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ عیسائی بنو، حضرت ابراہیم نے کبھی نہیں کہا ابراہیمی بنو۔ ہاں، ہم جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ جسٹ ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ بھی دیکھ لیں ہم پیغمبروں سے اپنی نسبت جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یعنی امتیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں۔ تو بہت بڑا فرق ہے یار، کوئی نسبت بھی ڈھونڈنی ہے تو پیغمبروں کی ڈھونڈو، اور اس کی اصل موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی کے بارے میں ورڈک دی تھی کہ یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی، تو پھر آگے سے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایسے بھوسا لوگوں میں رہ جاؤں گا کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کی نسبت بھی میرے لیے آر بن جائے گی۔ یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ بنو امیہ جو ہے صحابہ کو محمدی کہتی تھی، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح نسبت، مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے۔ ان معنوں میں صحابہ تو سارے محمدی ہیں، لیکن ایز اے ریلیجن ہم سارے مسلم ہیں۔ ہمارے وہ انور بھائی ہیں جنہوں نے وہ پینٹنگز بھی لگائی ہوئی ہیں ہماری اکیڈمی میں، آپ نے دیکھی ہوگی کتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں، بلکہ میں نے اب ان کو کہا کہ آپ نا ہاں یہ خوبصورت سی بنا کے چھوٹی چھوٹی رکھیں ہماری اکیڈمی میں، چلیں جو لوگ آتے ہیں کبھی کبھار جس کو گفٹ کرنی ہے گفٹ کر دیں، جو خرید سکتا ہے وہ خرید لیں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ایک جاننے والے دوست ہیں، تو وہ ایک کسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اور وہ گاڑی کسی کرسچن کی تھی، تو انہوں نے اس کے شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا جیزس ہیلپ می، عیسیٰ ابن مریم میری مدد فرمائے۔ تو مسلمان نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یار یہ تم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے جیزس سے مانگ رہے ہو، اور اعتراض کرنے والا کون تھا؟ وہ خود بریلوی تھا۔ اس نے کہا یار میں تو پھر بھی حضرت عیسیٰ سے مانگ رہا ہوں، تم تو ہر نانگے بابے سے مانگتے پھرتے ہو، میں نے تو پھر بھی کوئی پیغمبر ڈھونڈا ہوا ہے مانگنے کے لیے، تم سے کم از کم میں بہتر ہوں، تم تو بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، میں تو عیسیٰ ابن مریم کو پکار رہا ہوں جو کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ یہ پھکی دی عیسائی نے اس بریلوی مسلمان کو، اس کے فوراً کان کھڑے ہو گئے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اس کرسچن سے کہ تم علی بھائی کو تو نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا میں علی بھائی کو سنتا ہوں بڑے شوق سے، تم بھی سنا کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسے بھی ہدایت دی، اس نے یہ واقعہ خود سنایا۔ ایک کرسچن جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ تو یہ میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ پکار رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ گلی گلی محلے محلے میں بنے ہوئے مزارات مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہیں، تو عیسائی اب آپ لوگوں کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں، جو بہرحال جنہیں ابھی موت نہیں آئی وہ آسمانوں میں وہ زندہ ہیں، باقی بابے تو مر چکے ہیں، پیغمبروں کو بھی موت آ گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی ایک سٹیپ تم سے بہتر ہی ہیں۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد نہیں مانگنی ہے، اس کی وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگ مجھے مدد کے لیے پکاریں۔ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو وہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، ان سے کس قسم کا تم عقیدہ وابستہ کر رہے ہو؟ تو پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں، عیسیٰ اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آیا، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح علیہ السلام، ان میں سے ایک ٹاپ آف لسٹ پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک نہیں اور روٹی کھانے کا محتاج ہے۔
سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. اور ان کی ماں کو بھی اللہ نے کہا جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے جہان میں یعنی اگلے لوگوں میں جو گزر چکے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی سیدہ مریم کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فضیلت دی ہے سیدہ خدیجہ کو تمام جہان کی عورتوں کے اوپر. تو اگر اولیاء کی سردار مریم بنت عمران اور اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے محتاج ہیں تو بابے دے شے ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا. نیکسٹ. جی علی بھائی. جی علی بھائی اگلا سوال انڈیا سے محبوب بھائی پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، جبکہ دادا جب فوت ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی بہنوں کو جو بیٹیاں تھیں شاید ان کو حصہ نہیں دیا، اور ان کے اب والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی حصہ نہیں دیا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلا تو حکم ان کے لیے ہے کہ یہ اپنے والد صاحب کو اپنی زندگی ان کی زندگی میں سمجھاتے ہیں نا. اب یہ بات اب آخری حل یہی ہو سکتا ہے کہ اگر جن سسٹرز کو وہ حصہ دینا تھا وہ زندہ ہیں تو ان سے جا کے معافی منگوائیں ان کے حق میں، اور وہ کرٹسی میں معاف کر دیں تو الگ بات ہے. ادروائز پھر ایٹ لیسٹ یہ اپنے چچا تایا کو اکٹھا کر کے ان کو وعیدیں سنائیں اور جو جائیداد ہے اس میں سے ان کا حصہ دیں، اور دینا بھی چاہیے. وجہ یہ کہ یہ انہوں نے خود تو نہیں کمائی ہے نا، ان کے والد سے کی وراثت سے ان کو ملی ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو اس آگ سے بچانے کے لیے والد کے دیے ہوئے میں سے ہی اپنی والد کی بہنوں کو دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے یہ اگر آپ کو واقعی جو ہے وہ ہمدردی ہے.